مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے نا ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی. مشکل اس وجہ سے ہے آئے روز کبھی مسلم لیگ کاف کے ساتھ، کبھی جی ڈی اے کے ساتھ، کبھی ہم پاکستان کے ساتھ، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ، تو کبھی کسی پارٹی کے ساتھ، تو کبھی کسی پارٹی کے ساتھ، جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد بنانے کے جو نت نئے پروگرام بنا رہی ہے، اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون خود مشکلات کا شکار ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمبا نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک. ناظرین، مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے نا ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جی، مشکل کس وجہ سے ہے؟ مشکل اس وجہ سے ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آئے روز کبھی مسلم لیگ کاف کے ساتھ، کبھی جی ڈی اے کے ساتھ، کبھی ہم پاکستان کے ساتھ، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ، تو کبھی کسی پارٹی کے ساتھ، تو کبھی کسی پارٹی کے ساتھ، جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ یا انتخابی اتحاد بنانے کے جو نت نئے پروگرام بنا رہی ہے، اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون خود مشکلات کا شکار ہو گئی ہے. وہ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، جس کے ساتھ آپ انتخابی اتحاد کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تو ان کو تو آپ کو سیٹیں دینی پڑیں گی. اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے وہ سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی جو اس مرتبہ بھی آس اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ جی ان کو ٹکٹوں سے نوازا جائے گا، ان میں سے کچھ لوگوں کی جو ٹکٹیں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں. اور جن لوگوں کی ٹکٹیں خطرے میں پڑ گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ابھی سے ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور ناراض ہونا ان کا بنتا بھی ہے کہ دیکھیں، پہلا حق تو وہ اس بندے کا ہوتا ہے جو پارٹی کے اندر رہ کے جس نے آپ کے ساتھ جدوجہد کی ہو، جس نے سالہ سال آپ کے ساتھ ہر طرح کے مشکلات کا مقابلہ کیا ہو. لیکن جب کبھی اس طرح کی فضا بن جائے کہ جی پتہ چل جائے کہ جی شاید پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے، جس طرح کے اس وقت جو ہے وہ تاثر دیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون والے خود بھی تاثر دے رہے ہیں، اور ایک حد تک آپ کہہ لیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے وہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ سلیکٹ ہو کر آئیں گے تو میں ان کو تسلیم نہیں کروں گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کچھ تو دیکھ رہے ہوں گے جو انہوں نے ابھی سے جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیا ہے. تو بات ہو رہی تھی ٹکٹوں کی تقسیم، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کا. تو چونکہ اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑے پیمانے پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ دیگر جو مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں مذہبی بھی ہیں، ان میں سیاسی بھی ہیں، کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد کر رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ان کے جو اپنے لوگ ہیں نا، ان کی جو ٹکٹیں خطرے میں پڑ گئی ہیں. اور چونکہ ظاہر ہے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا ان کو اس بات کا پتہ بھی چل جاتا ہے، کیونکہ اگر ان حلقوں سے دوسری جماعتوں سے آنے والے الیکٹیبلز کو ظاہر ترجیح دی جائے گی تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمارا تو باری نہیں آئی ہے. تو اس کا حل مسلم لیگ نون نے یہ نکالا ہے کہ جی ان کو پہلے مرحلے میں وہ لوگ جو رہ جائیں گے جو پارٹی کے ساتھ وفادار بھی ہیں، ان کی پھر جو خواتین ہوگی نا جو قریبی عزیزہ، ان کو پھر سیٹ وہ جو ہوتی ہے ریزرو نشستیں، اس کی مد میں اوبلائج کر دیا جائے گا. ہاں، پھر وہ اور جو رہ جائیں گے ان کو پھر جب سینٹ کے الیکشن کی باری آئے گی کچھ لوگوں کو وہاں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. اسی طرح سے اگر نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے، پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا مشیر بنا دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو ویسے ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. پھر بھی جو لوگ بچ جائیں گے اس کے بعد ظاہر سی بات ہے بلدیاتی اداروں کا نظام آنا ہے، تو پھر ان کو بلدیاتی نظام میں جو ہے نا کھپا دیا جائے گا. کھپانے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے پنجاب کے آپ کو پتہ 36 اضلاع ہیں، اسی طرح سے باقی صوبوں کے بھی جو اضلاع ہیں، تو جو اضلاع کے جو میئر ہوتے ہیں ان کو وہ میئر شپ دلوا دی جائے گی. مطلب کہ ان کو اکموڈیٹ ضرور کیا جائے گا تاکہ وہ ناراض ہو کر پارٹی کو چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر نہ جائیں. اور اگر کوئی ان چیزوں پہ بھی آمادہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا بھی مسلم لیگ نون نے جو حل نکالا، جو ہمیں بتایا گیا ہمارے ذرائع نے، اس کی پھر نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی تاکہ وہ خود ان سے ملاقات کر کے جب ان کو انڈر ٹیکنگ دے دیں گے تو یقینی طور پر انہیں حوصلہ ہو جائے گا کہ نہیں جی ہمیں بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اکموڈیٹ کر دیا جائے گا. ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ کل 12 دسمبر ہے، منگل کا دن ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب سینٹرل پنجاب کے جو پہلا آپ کہہ لیں جو ضلع بنتا ہے گجرانوالہ، وہاں سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کی تنظیم جو ہے وہ کئی دنوں سے ان کے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے لگی ہوئی ہے. جلسہ تو یہ اپنا گجرانوالہ شہر میں ہو رہا ہے
لیکن یقینی طور پر یہ لاہور سے بھی لوگ جا رہے ہیں، گجرانوالہ تو میزبان ہے ہی، اسی طرح سے ڈسکا سے، سیالکوٹ سے جو ڈسکا کے جو امیدوار ہیں، جو قومی و صوبائی اسمبلی کے، جن میں رانا محمود اشرف صاحب ہیں، رانا فاروق اشرف صاحب ہیں، اسی طرح سے اور جو مقامی جو امیدواران ہیں جو الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں، وہ اپنے اپنے وفد لے کر جو ہے وہ وہاں جائیں گے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو 100 گاڑیوں کا آپ کہہ لیں کہ جی وہ نا قافلے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے رانا برادران سے بات ہوئی تھی، رانا فاروق اشرف صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم 100 گاڑیوں کا قافلہ لے کر جلسہ گاہ میں جائیں گے، ڈسکا سے اپنے حلقے کی عوام پر مشتمل۔ تو دیکھیں کل وہ جلسہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا نہیں، یہ تو کل کا دن ہی بتائے گا۔ لیکن ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اب انتخابی مہم پر نکل پڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق ہمیں ایک اور خبر بھی ملی ہے کہ وہ 15 یا 16 دسمبر کو رشتے ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں۔ 15 یا 16 دسمبر کو ان کی منگنی کی تقریب جو ہے وہ متوقع ہے۔ یہ منگنی کی تقریب کراچی میں بھی ہو سکتی ہے اور UAE میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ تقریب کہاں ہوگی، اس حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے، لیکن یہ طے ہے کہ 15 یا 16 دسمبر میں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی منگنی کی تقریب ہوگی، اور ان کے لیے ان کی دلہن کا انتخاب ظاہر ہے ان کی بہنوں، ان کی پھپھو، ان کی خالہ اور والد صاحب نے مل کر کیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ہونے والی دلہن کا جو تعلق ہے وہ سندھ سے بتایا جا رہا ہے، لیکن ان کا جو خاندان ہے وہ کافی عرصے سے دبئی میں ہی مقیم ہے، تو اس لیے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منگنی کی تقریب بھی دبئی میں ہو۔ تو اچھی بات ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ان کی بہنوں نے بڑی مشکلیں دیکھی ہیں، بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں، بڑے دکھ اور تکالیف دیکھی ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کے گھر بھی یہ خوشیاں آئیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔